یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے مضافات میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں میں جاتا، شام تک ہل چلاتا اور پھر گھر لوٹ آتا۔ اپنی محنت کے باوجود اس نے بامشکل اتنا کمایا کہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اس کے ساتھ دو معصوم بچے تھے، اس کا بڑا بیٹا سلیم اور اس کی چھوٹی بیٹی صفیہ اس کی آنکھ کا تارا تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کسان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ کے کھو جانے سے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کسان دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کی نئی بیوی اب سلیم اور صفیہ کی سوتیلی ماں انتہائی سخت دل اور ظالم نکلی۔ وہ بچوں کو مسلسل ڈانٹتی اور ان سے ہر طرح کے کام کرواتی۔ وہ انہیں کھانے کے لیے بہت کم دیتی تھی، جبکہ وہ خود پیٹ بھر کر کھاتی تھی۔ غریب کسان سادہ دل اور کمزور تھا۔ بیوی کی باتوں کے سامنے وہ زیادہ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا، لیکن جب وہ اپنے بچوں کو بھوکا اور کمزور دیکھتا تو اس کا دل ٹوٹ سا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑا۔ بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے اور اناج سوکھ گیا۔ لوگ بھوک سے نڈال ہونے لگے۔ کسان کے خاندان کو بھی فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ روزمرہ کا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک رات کسان گہری پریشانی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے نازک جسم بھوک سے کیسے بچیں گے۔ تبھی اس کی بیوی آئی اور کہنے لگی، یہ دونوں بچے ہم پر بوجھ ہیں۔ اگر ہم انہیں کھلانے کی کوشش کریں گے تو ہم خود بھوک سے مر جائیں گے۔ ایک ہی حل ہے کہ انہیں جنگل میں چھوڑ دیا جائے، وہاں پر جنگلی جانور انہیں کھا جائیں گے یا پھر بھٹک کر مر جائیں گے، لیکن کم از کم ہم تو محفوظ رہیں گے۔ بیوی کی یہ بات سن کر کسان کا دل باپ کا دل ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بیوی نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر کار کسان بچوں کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن وہ مان گیا۔ یہ سن کر ساتھ والے کمرے میں چھپے سلیم اور صفیہ ہوشیار ہو گئے۔ وہ دونوں رات بھر روتے رہے۔ صفیہ نے روتے ہوئے بھائی سے کہا، ہم اپنے والدین پر بوجھ بن گئے ہیں، اور وہ سو گئے۔ دوبارہ جب صفیہ کی آنکھ کھلی تو خود کو جنگل میں پایا۔ شام ہو چکی تھی۔ صفیہ رونے لگی اور بھائی سے کہنے لگی، بھائی اب ہم کبھی بھی گھر نہیں جا سکیں گے۔ سلیم نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بہن چاند چڑھنے دو، تھوڑی روشنی ہو جائے، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ چاندنی پھیلی تو دونوں کنکریوں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے چلتے رہے اور ساری رات چلنے کے بعد صبح گھر واپس پہنچ گئے۔ سوتیلی ماں نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ غصے سے بولی، تم دونوں پھر سے آ گئے۔ لیکن کسان بہت خوش ہوا اور اس نے بچوں کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ وقت گزر گیا، لیکن وقت اور حالات نے ایک دفعہ پھر سے کروٹ لی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک رات سوتیلی ماں نے پھر کہا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، کل ہم ان بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیں گے۔ سلیم اور صفیہ نے یہ سن لیا۔ سلیم دوبارہ کنکریاں لینے باہر جانا چاہتا تھا، لیکن اس بار دروازہ بند تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنی بہن کو تسلی دی، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبح ہوتے ہی انہیں دوبارہ جنگل میں لے جایا گیا۔ اس بار سلیم نے راستے میں کچھ ٹکڑوں کو گرانا شروع کیا، لیکن جب اس نے رات کو واپس آنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چڑیوں نے ٹکڑوں کو کھا لیا تھا۔ اب وہ اندھیرے جنگل میں گھومتے رہے۔ بھوکے پیاسے اور تھکے ہارے وہ دونوں ساری رات بھٹکتے رہے۔ کبھی کبھی چند بیریاں مل جاتی تو پیٹ میں پتھر باندھ لیتے۔ ایک دن اچانک انہیں ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ چھت سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بھوک سے بے حال بچوں نے گھر دیکھ کر گھر کی طرف دوڑ لگائی اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ بچوں کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا، ارے بچے اندر آؤ۔
تم بہت کمزور لگ رہی ہو، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ صفیہ خوش ہوئی لیکن سلیم کا دل بے چین تھا۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ بوڑھی عورت نے انہیں دودھ اور روٹی دی۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے، لیکن آدھی رات کو وہی بوڑھی عورت بدلی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ وہ بڑبڑائی، کتنا لذیذ ہوگا ان بچوں کا گوشت، کل میں ان کو پکڑ کر پکاؤں گی۔ حقیقت میں وہ عورت ایک چڑیل تھی۔ صبح کے وقت اس نے سلیم کو ایک کوٹھی نما گھر میں قید کر دیا اور صفیہ سے کہا، لڑکی پانی لے آؤ اور اپنے بھائی کے لیے کھانا پکاؤ تاکہ وہ موٹا ہو جائے اور میں اسے کھا سکوں۔ صفیہ روتی رہی مگر وہ بے بس تھی۔ چڑیل ہر روز سلیم سے کہتی تھی کہ وہ اپنی انگلی گھر سے باہر نکال کر دکھائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کتنا موٹا ہو گیا ہے، لیکن سلیم ہمیشہ ہڈی پیش کرتا۔ چڑیل کی نظر کمزور تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ لڑکا ابھی تک کمزور ہی ہے۔ ایک دن وہ بوڑھی بولی، اب وہ موٹا ہو یا دبلا میں اسے کھاؤں گی۔ اگلے دن چڑیل نے تندور گرم کیا اور صفیہ سے کہا، جا کر دیکھو کہ آگ جلتی ہے یا نہیں۔ حقیقت میں وہ صفیہ کو تندور کے اندر دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن صفیہ سمجھ گئی۔ اس نے لا علمی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، میں چھوٹی سی بچی ہوں، میں نہیں جانتی کہ تندور کسے کہتے ہیں۔ چڑیل نے غصے سے کہا، بے وقوف، ادھر آؤ، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ جھک کر تندور کو دیکھنے لگی۔ بس یہی موقع تھا۔ صفیہ نے اسے زور سے دھکا دیا اور چڑیل آگ میں گر کر جل گئی اور وہ چیختی چلاتی رہی۔ صفیہ اپنے بھائی کے پاس بھاگی، دروازہ کھولا اور کہا، سلیم، ہم آزاد ہیں۔ سلیم بھائی باہر آئے اور بہن کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ پھر وہ گھر کے اندر گئے اور وہاں سونے اور چاندی اور ہیروں سے بھرے ہوئے صندوق پائے۔ بچوں نے جتنا ہو سکا سونا، چاندی اور زیورات سمیٹ لیا۔ کئی دنوں کے بعد بالآخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ کسان نے اپنے بچوں کو زندہ اور محفوظ دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے انہیں چوما۔ سوتیلی ماں بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس طرح ان کی جان بھی اس کے ظلم سے آزاد ہو گئی۔ اب سلیم اور صفیہ اور ان کے والد سکون اور خوشی کی زندگی گزارنے لگے، اور اس طرح اللہ پاک نے ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو برائے کرم تبصرے میں اپنی رائے کا اشتراک کریں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔